خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ ساتواں تقاضا فہم قرآن کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہو تو اس وقت تک ہم کما حق کو قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک سیرت کا مطالعہ نہ ہو، اور نہ سیرت کو سمجھ سکتے ہیں جب تک قرآن کا مطالعہ نہ ہو۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مصدر ہے، اور اس کے بعد ہے فہم حدیث کے لیے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ضروری ہے، اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی میں نے 4 بنیادیں پہلے بیان کر دی۔ فالذین آمنوا بھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد وعزروا، ان کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرتے ہیں۔ تیسری بنیاد ونصروا، ان کے لائے ہوئے دین کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ چوتھی تعلیمات مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہیں۔ 4 بنیادیں، یہ 4 چیزیں جن کے اندر آ گئیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ بندے بن گئے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ محبوب جن باتوں سے روکے ان سے بندہ رک جائے، اور جن باتوں کو حکم دے وہی باتیں کرنے لگ جائے، انہی پر عمل شروع کر دے۔ اگلا تقاضا اخلاق، جس کی ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے۔ اپنے اخلاق کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنا۔ آقا علیہ السلام کا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ رب کائنات قرآن میں گواہی دے رہا ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اور اتنا عظیم اخلاق ہے کہ خود عظمتوں کو آپ کے اخلاق پر ناز ہے، خود عظمتوں کو ناز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں، یہ جو رحمت کا مظہر، رحمت بھی اخلاق میں آ گئی، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے صدقہ کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور مہربانی فرمائیے، ضرور بیان فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری وہ بیٹی جو تیری طرف لوٹ آئے، طلاق یافتہ ہو کر یا بیوہ ہو کر یا کسی بھی وجہ سے تیری طرف لوٹ آئے، اور تیرے سوا اس کے لیے اور کمانے والا کوئی نہ ہو، اس کے لیے اور کمانے والا کوئی نہ ہو، یہ تیرے لیے سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اتنی شفقت، اتنی مہربانی، جو بچیوں پر بھی مہربان ہے، بچوں پر بھی مہربان ہے۔ حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، محبت اور الفت کا رشتہ ہے، اسے آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے دور جہالت کا واقعہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس نے کہا کہ میں کہیں سفر پر تھا اور میری بیوی حاملہ تھی، حمل سے تھی، اسی دوران اس کو بچی پیدا ہوئی، اور بچی اس نے اپنے بچی کے ننیال بھیج دی۔ میں جب واپس آیا تو پوچھنے پر اس نے کہا کہ بچی مری ہوئی پیدا ہوئی تھی۔
میں چپ ہو گیا۔ 5 سال کے بعد ایک بچی آئی ہمارے گھر، اس کی آواز، اس کا ہنسنا، اس کی ادائیں، وہ اٹکیلیاں کرنا، وہ مجھے بڑا پسند آیا اور میں اس بچی سے مانوس ہو گیا، انس پیدا ہو گیا۔ تو بیوی نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ یہ میری بہن کی بیٹی ہے، لیکن جب بیوی نے یہ بدلے ہوئے حالات دیکھے تو اس نے کہا کہ یہ ہماری اپنی بیٹی ہے، ہماری اپنی بچی ہے، جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ مری ہوئی پیدا ہوئی تھی، وہ مری نہیں تھی، میں نے ننیال بھیج دی تھی۔ اس نے کہا میں نے حالات کو جوں کا توں رہنے دیا تاکہ بیوی میری اندر کی کیفیت کو بھانپ نہ سکے۔ تو اس نے کہا کہ میں لے گیا بچی کو باہر اور ایک گڑھا کھودا اور گڑھے میں بچی کو ڈالا اور پھر اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ تو بچی برابر پوچھتی رہی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اسی مٹی میں اس کی آواز دب گئے۔ جو ہی اس نے یہ واقعہ مکمل کیا، تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آنسو داڑھی مبارک سے نیچے گر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام برابر یہ فرما رہے تھے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ دور والا واقعہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے اور انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ معلوم نہیں خدا کا خوف ہم سے کہاں رخصت ہو گیا، ہمیں رونا ہی نہیں آتا، ہم بڑے سے بڑا ظلم دیکھ کر رونا بھی گوارا نہیں کرتے، ہمارے دل مردہ ہو چکے۔ دل زندہ اس کے ہوتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے ہیں، جو اللہ کو منایا کرتے ہیں۔ ہم نے علم سیکھا، کتابوں میں علم ہے میں مانتا ہوں، مگر خوناب دل خور کہ شراب بے عزی نیز، دنداب جگر زن کے کباب بے عزی نیز، در کنز و ہدایہ نہ دوایا خدا را، در صفحے دل بھی کہ کتاب بے عزی نیز۔ کہ اگر شراب پینی ہے تو شراب بھی سرخ ہوتی ہے، دل کا خون پی کیونکہ یہ بھی سرخ ہوتا ہے۔ خوناب دل خور کہ شراب بے عزی نیز، شراب پینے کا شوق ہے تو دل کا خون پی کے اس سے بہتر کوئی شراب نہیں ہے۔ دنداب جگر زن کہ کباب بے عزی نیز، اگر کباب کھانے کا شوق ہے تو اپنے جگر میں دانت گاڑ، اپنے جگر کو کھا کہ اس سے بہتر کوئی کباب نہیں ہے۔ در کنز و ہدایہ نہ دمایات خدا را، کنز و ہدایہ کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، صرف و نحو کی کتابوں میں، منطق و فلسفہ کی کتابوں میں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ در صفحے دل بھی، اپنے دل کی کتاب کو کھول، اپنے دل کے صفحہ کو کھول۔ ایک تو وہ کتاب ہے جو کاغذوں کے ساتھ ملا کر جلدیں ٹھونک کر بنائی گئی ہے، اور ایک دل کی کتاب ہے، اس کتاب کو کھول کہ کتاب بے عزی نیز، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے صفحے دل کو کھولنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پیغام سے کما حق ہوا آشنائی حاصل ہوگی۔ آخر میں آخری نکتہ جو بتا رہا ہوں اور جس کی آج بحیثیت استاد ہمیں ضرورت ہے، پاکستان کے اساتذہ کی نمائندہ جماعت کے اجلاس سے میں خطاب کرتے ہوئے آخری بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں
کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اجتماعیت کا بھی تقاضا کرتی ہے، اکٹھا ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اتفاق اور اتحاد کا تقاضا کرتی ہے۔ چھوٹی سی مثال، ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو کتنی نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے؟ بولیے، ایک نماز کے برابر۔ اور جب مسجد میں پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ہوتا ہے؟ 27 نمازوں کے برابر۔ پھر جب چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے لوگ جامع مسجد میں جاتے ہیں تو پھر کتنا ثواب ہوتا ہے؟ اس سے بھی بڑھ گیا۔ پھر یہی لوگ جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں وہاں کتنا ثواب ہوتا ہے؟ پھر یہی لوگ جب بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں ایک نماز کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر۔ کہاں ایک نماز اور کہاں 1,00,000 نماز۔ وجہ کیا ہے؟ کلمات بھی وہی، ادائیگی بھی وہی، رکعتیں بھی وہی، ہر چیز برابر۔ یہاں ایک نماز، وہاں 1,00,000 نماز۔ کیوں؟ اجتماعیت۔ اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے اور انفرادیت کی نفی کرتا ہے۔ یہی چیز اگر ہم سوچ لیں کہ اگر گھر کے اندر نا اتفاقی ہو تو گھر کا سارا ماحول خراب ہوتا ہے، سارا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ کسی انسٹیٹیوشن کے اندر اگر نا اتفاقی ہو، ناچاکی ہو جائے، سکول میں اگر 2 اساتذہ کے درمیان بھی ناچاکی ہو جائے تو پورے سکول کا ماحول خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہی جب ہم یہ دیکھ لیں کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور جب اکٹھے ہو کر کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری باتوں کو مان لیا جاتا ہے، تسلیم کر لیا جاتا ہے اور ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مل کر ساتھ چلنا چاہیے، ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر چلنا چاہیے، ہمیں اپنے حقوق کے لیے اٹھنا چاہیے اور ہمیں اپنے حقوق کے لیے بولنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر تمام اساتذہ کرام کا، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔